السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کی خاص کرم نوازی سے سورہ الملک حفظ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تجوید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے اور شروع سے لے کر آخر تک ساتھ رکھیں۔ تو جو کورس ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت جان لیتے ہیں، فضیلت جان لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں، کیونکہ جو بھی کام ہم کریں جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جائے، ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو پھر وہ کام ہم دل سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یعنی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ تو آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی انہی کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں بھی رات کو سورۃ ملک پڑھے بغیر کبھی نہیں سونا چاہیے۔ ویسے تو سورۃ ملک کے فضائل کے بارے میں جتنی بھی حدیث وارد ہوئی ہیں ان میں پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ سورۃ ملک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور دونوں اگر رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سو جائیں گے تو دونوں طرح کی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، پھر فرمایا کہ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ وہ صورت ہے کہ ایک شخص کی یہاں تک سفارش کرے گی کہ وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم سورۃ ملک پڑھ کر سویا کریں، سورۃ ملک اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ ہم نے ہر روز سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ قبر میں ایک انسان ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے، یعنی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے پوری ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب سے روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ قبر جس کی سوچ سے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ایک اندھیری گھڑی، وہاں پہ یہ سورۃ ملک عذاب سے نجات دے گی، عذاب سے روکے گی، عذاب سے بچائے گی، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سورۃ ملک ہر روز اپنی روٹین میں شامل کر لیں، پڑھنا شامل کر لیں۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ سورۃ ملک خود پڑھنی چاہیے، اپنی بیوی بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور صحابہ ایسے کرتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی بولتے تھے اور اڑوس پڑوس میں بھی بولتے تھے کہ سورۃ ملک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور یہاں تک کہ اس شخص کو بخشوا کر رہے گی اور اسے جنت میں داخل کر کے رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ اہمیت ہے سورۃ ملک پڑھنے کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ ملک
پڑھنے سے 13,000 نیکیاں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ 13,000 نیکیاں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں سورۃ ملک پڑھنے والے کے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ اہمیت ہے سورۃ ملک کی۔ امید کرتی ہوں اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی سورۃ ملک کی فضیلت کی، اہمیت کی۔ اب آپ اس کورس کو دل سے یاد کریں گے، سورۃ ملک کو دل سے یاد کریں گے اور کبھی چھٹی نہیں کریں گے، ناغہ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم سورۃ ملک کو سٹارٹ سے لے کر آخر تک اچھے سے حرف بحرف یاد کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔